قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو ذکر العالمین دے کر یہ قرآن، یہ ذکر، یہ ہدایت، یہ نصیحت، یہ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا بنا کر تمام عالمین کے لیے۔ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت۔ روز آخرت میں، میدان محشر میں کوئی بھی ایسا شخص میرے سامنے آئے جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب پر عمل کرتا تھا تو وہ ہرگز میرے پاس قبول نہیں ہوگا، اور وہ قیامت میں بہت ہی بڑا نقصان اٹھائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے رکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد سنائیں گی، جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہے۔ امت الاحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ تکویر کی 1 سے 6 آیتیں پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انخطرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں امت اللہ بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور ہم سب کو ایک آیت سنائیں اور ایک حدیث سنائیں۔ امت اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے نشست کی ناظم جلسہ کا، سامعات میں موجود میں تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہو۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98 سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جس کا مفہوم ہے تو جب اس قرآن کو پڑھنا چاہو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کو صحیح مسلم کی ایک دعا سناؤں گی۔ جب کبھی ہمارے ساتھ وہ ہو جائے جو ہم نہیں چاہتے، یا پھر ہم کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکامیاب ہو جائے، تو ایسی گھڑی میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی یہ مقدر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ وہی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تاکہ غیر مسلمان کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں اور ساتھ ہی ساتھ غلط عمل کرنے والے مسلمان بھی صحیح عمل کرے۔ محترمہ امت المتین جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کرنے کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبے خواتین قائم کیا جا سکے، جس کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کو کیا جا سکے۔ اور آج محترمہ امت المتین ماشاءاللہ 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی کہ گھریلو ذمہ داری یا اولاد دعوتی کام سے کسی بھی عورت کو رکا سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ التکویر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا ذکر للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے سورج کی موت۔ اس سے پہلے کہ میں درس قرآن کے عنوان اور اپنی گفتگو شروع کروں، ہمیشہ کی طرح اللہ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ، انسانی تقاضے کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر میرے اس درس قرآن کے دوران کوئی ایسے الفاظ زبان سے نکل جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور اللہ آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، آمین۔ اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، آمین۔ اور اے اللہ ہم سب کو ہماری موت تک
اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا کریے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس قرآن کا عنوان ہے سورج کی موت۔ اکثر ہم انسانوں کی موت کے بارے میں بات کر لیں گے، قرآن حدیث کی تعلیمات پر غور کر لیں گے، لیکن آج کا عنوان تھوڑا الگ ہے۔ ہم جانیں گے آج کے سورج کی موت کیا ہے۔ آج کا میرا یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں 29 آیتیں آئی ہیں، 29 اس میں آیتیں ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں علماء اکرام نے کہا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 قیامت کے مناظر پیش کیے ہیں، 6 جو دنیا میں ظاہر ہوں گے، 6 جو آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اور اس سورے کا نام ہے سورہ تکویر، سورہ نمبر 81 قرآن کا، سورہ نمبر 81۔ اس سورے کی تلاوت اور اس کا مفہوم مختصر میں جو ہم ماشاءاللہ ہر بار لے رہے ہیں انشاءاللہ، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بڑی اہم حدیث سنانا چاہتی ہوں، جس سے ہم سب کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ سورہ تکویر ہم سب کے لیے کتنا اہم ہے، اس کی خاصیت، اس کی اہمیت کیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے بعد ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، تو وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا ذکر ترمذی شریف کی حدیث جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3333 میں آیا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو کوئی، بہت غور سے سنیے، تم میں سے جو کوئی قیامت کا تصور کرنا چاہتے ہو، ویژولائز کرنا چاہتے ہو، من رآ عین، جیسے کہ تم وہ قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، فلیقرأ، تو پھر پڑھو اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، واذا السماء انشقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میری بہنوں، غور کیجئے کہ تم اگر قیامت کے تعلق سے بے شمار قرآن میں آیتیں ہیں، باضابطہ ایک سورہ قیامہ ہے، سورہ نمبر 75 قرآن کا، سورہ نمبر 75۔ الگ الگ سوروں میں، الگ الگ آیتوں میں آپ کو قیامت کا منظر، قیامت کا تعارف مل جائے گا۔ یہ سورہ اور اس کے علاوہ 2 اور سورتوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی قیامت کو تصور میں لانا چاہتے ہو، جیسے کہ جس طرح آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایسا تم قیامت کو دیکھنا چاہتے ہو تو پڑھو سورہ تکویر، سورہ نمبر 81، سورہ انفطار، سورہ نمبر 82، سورہ انشقاق، سورہ نمبر 84، سورہ نمبر 81، سورہ نمبر 82، سورہ نمبر 84۔ اس سے سمجھیے اس سورے کی کتنی بڑی عظمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ماشاءاللہ۔ تو آئیے اسی نظریے سے انشاءاللہ آج ہم قیامت کے مناظر جو الگ الگ اللہ نے بتائے ہیں، اس قیامت کو تصور میں لاتے ہیں اس درس کے دوران۔ اگر تصور نہیں لائیں گے تو پھر درس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ پہلی آیت۔ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ کوورت جو لفظ ہے، عرب لوگ یہی لفظ کوورت ایک آدمی جب پگڑی باندھتا ہے، ٹربن باندھتا ہے، اس کے لیے اس ایکٹ کو کوورت کہا گیا ہے۔ تو جس طرح گول گول بڑے مضبوطی سے پگڑی کو باندھا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کے لیے وہ لفظ استعمال کیا، اذا الشمس، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ پہلی آیت پر ہی غور کیجئے،
جس پر آج کا ہمارا عنوان مبنی ہے، سورج کی موت۔ اس سورج کا ایک مختصر تعارف ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ سمجھے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہونے والا ہے۔ سائنس بتاتی ہے جو سورج ہے ہمارا، جس کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، دن رات کا آنا جانا سورج پر طے ہے، ہمارا وقت سورج پر طے ہے، تمام ہماری زندگی کی الگ الگ چیزیں اس سورج کے اوپر طے ہیں۔ اس سورج کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری جو زمین ہے، ہماری یہ جو ارتھ ہے، اس کے جیسے 3 ملین زمین ایک سورج میں جا سکتے ہیں، اتنا بڑا سورج۔ سورج کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہم کو مل گیا تو مر جائیں گے لوگ۔ سورج کا منیمم ٹیمپریچر سرفیس کا 5500 ڈگری سیلسیس ہے۔ دوری کتنی دوری؟ ہمارے یہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر، 150 ملین کلومیٹر دور سورج ہے ہم سے۔ اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ سورج کی عمر ابھی ادھیڑ عمر ہے، مڈل ایج ہو گیا ہے۔ ابھی اور 5 بلین سال جائیں گے تو سورج اور بڑا ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو دنیا کا ہمارا یہ جو ہم ریولیوشن ہے سن کے اطراف، اس آربٹ تک سورج آ جائے گا اور پھر سورج کی موت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں کیا کہا؟ اور اس پر غور کرنے سے پہلے سوچئے، سائنس نے کہا سورج کو اور مرنے 5 بلین سال ہے، کیا اس پر ہمارا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سورج کو کتنے پل کتنے دن ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں، ہمارے کتنے دن کتنے پل ہے صرف اللہ جانتے ہیں، ہر اللہ کے مخلوق کے کتنے دن کتنے پل ہے صرف اللہ جانتے ہیں۔ اب آئیے اسی سورج، یہ عظیم جو سورج اللہ نے بنایا ہے، اس کا اسلامی تعارف کیا ہے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ جس طرح آج ہم اللہ کی عبادت کے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، سورج کیسا مسلمان ہے دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، جب ہر دن سن سیٹ ہوتا ہے، سورج جب ڈوب جاتا ہے، ہر دن سورج ڈوبنے کے بعد کہاں جاتا ہے تم جانتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے۔ عظیم سورج اللہ کا لیے سجدہ کر رہا ہے، ہر وقت ایک دن کی کوتاہی نہیں۔ آج ہم 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے روز یہ چیز طے ہے، اس کے اپنے حساب سے طے۔ روز اللہ کے پاس سجدہ کرتا ہے اور روز اللہ سے اجازت مانگتا ہے پھر طلوع ہونے کے لیے، پھر دوسرے دن سن رائز ہونے کے لیے۔ کہاں سے نکلتا ہے سورج؟ مشرق سے، ایسٹ سے۔ ڈوبتا کہاں پر ہے؟ ویسٹ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ روز کا معاملہ ہے سورج کا، جیسے ہی ڈوبتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ پھر اس دنیا میں آؤں، پھر اس دنیا میں مشرق سے آؤں، پھر اس دنیا میں ایسٹ سے آؤں۔ قیامت سے پہلے اللہ اس کو اجازت نہیں دیں گے اور اللہ کہیں گے جہاں سے تو آیا ہے واپس وہیں سے نکل، کیونکہ مغرب سے نکلا ہے، مغرب میں تو ڈوبا ہے، اب وہاں سے جا کر رائز ہو، وہاں سے جا کر طلوع۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج ویسٹ سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ اسی سورج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سورج قیامت سے پہلے جو کویرت کی شکل ہو جائے گی، سورج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہوئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ انسان، جیسا آج ہم اپنے اپنی مصروفیات میں ہیں، انسان اپنے اپنے کاموں میں ہوں گے، بازاروں میں ہوں گے، آج ہم جو شاپنگز کو نکلتے ہیں اپنی اپنی شاپنگ کر رہے ہوں گے، تو انسان اس طرح جب اپنی مصروفیات میں رہیں گے، اذا الشمس کوورت، سورج کوورت کی شکل اپنا لے گا، لپیٹ دیا جائے گا، پورا اندھیرا چھا جائے گا۔ آج گھر میں ہمارے اگر بجلی چلی جائے، اگر ایمرجنسی لائٹ کام نہ کرے، کینڈل ہم سے ذرا دور رہے، موم بتی نہ رہے اس وقت، تو ہماری حالت کیا ہو جائے گی؟ 2 سیکنڈ نہیں رہ سکتے ہم۔ یہاں پر سورج کی روشنی پورے کو ختم ہو جائے گی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی سورج کی روشنی مکمل بند ہو جائے گی، کوورت کی شکل لے لے گا، انسان پریشان ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اذا النجوم انکدرت، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے انسان کے آنکھوں کے سامنے۔
پھر انسان تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ ان کے سامنے گر پڑ جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, چٹیل میدان ہو جائے گی یہ زمین. پھر کچھ دیکھیں گے, وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, 10 ماہ کی حاملہ جو اونٹنی ہے اس کو لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اب یہ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دی؟ عرب میں جو 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے, پریگننٹ کیمل ہوتی ہے, اس کی عربوں کے بعد بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. آج جیسا ہمارے پاس مرسیڈیز, BMW, جو بڑی بڑی کارز ہیں, ہماری الگ الگ زمینیں, جو بھی ہمارے پاس نزدیک ہم کو بہت زیادہ عزیز ہیں, بہت زیادہ پریشیس ہے ہمارے لیے, عرب قوم میں جیسے ہی ایک شی کیمل, ایک اونٹنی, جیسے ہی حمل اس کو ٹھہرتا, 10 مہینے مکمل ہونے کے بعد اس کو اشار کہتے. 10 سے اشرا, 10 مہینے اس کے ہو گئے. اب یہاں سے اس کی دیکھ بھال پورا قبیلہ جو ایک جٹ ہو کر اس کی دیکھ بھال کرتا, کیونکہ زیادہ مفید تھی, زیادہ فائدے ہیں اس سے, ایک کو نہیں پورے قبیلے کو فائدہ ہوتا اس سے. اس 10 ماہ کی اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیں گے. کیوں؟ سورج کو دیکھ رہے, چاند کو دیکھ رہے, ستاروں کو دیکھ رہے, سب ختم ہو رہے ہیں. آپ اس سورج پر پھر سے غور کیجئے, پھر اس سورج پر آپ واپس آ کر غور کریے کہ یہ جب حالات پیش آ رہے ہیں, سورج اتنی نزدیک آ جائے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ سورج 1 میل کی دوری پر رہے گا صرف. اور صحابی کہتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ 1 میل سے مراد یہ جو راستہ ہے 1 مائل جس کو ہم کہتے ہیں وہ 1 میل ہے, یا سورمے کی کاڑی ہے, اس کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے, اتنی قریب ہے سورج. اللہ بہتر جانتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سورج کی تپتی گرمی میں انسان اپنے پسینے کے سمندر میں ہوگا. سورج کی روشنی بجھ گئی, گرمی وہی ہے, اس کو جو آگ کا گولا ہے وہ ہمارے قریب آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا. کئی لوگوں کا پسینہ اپنی کمر تک ہوگا, کئی لوگوں کا پسینہ کاندھے تک ہوگا, کئی لوگوں کا پسینہ گردن تک ہوگا. ڈوبنے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا پسینہ ہم کو آ گیا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کا پسینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کی لولکیوں تک ہوگا. اتنی گرمی, اتنا انسان پریشان ہو جائے گا. بالآخر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے اللہ کے چہیتے بندے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس دنیا میں کرتے ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے انسان, 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے عرش کے سائے کو نصیب کریں گے. اس ہولناکیوں کو چھوڑ انسان اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. اب جاننا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, تاکہ اللہ ہم کو ان میں سے بنا دیجیے, آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے قسم کا شخص ہوگا وہ جو ایک عادل حاکم ہے, عدل کرنے والا رولر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص وہ ہوگا جو جس کا بچپن نکل رہا ہے اللہ کی عبادت میں. ایسے نہیں کہ 20-25 سال کے ہو جائیں, 30-40 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں, یا نمازوں کی پابندی 20-25 سال سے شروع کر رہے ہیں. اللہ کون ہے نہیں معلوم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے نہیں معلوم. بچپن سے ہی یعنی پیدائشی ایسے گھر میں ہو رہی ہے جہاں پر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے, ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا, وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے جڑا ہوتا ہے. چوتھے قسم کا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 انسان, غور سے سنیے, وہ 2 انسان جو آپس میں ملتے ہیں, آپس میں محبت رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے خاطر. کوئی مالی ضروریات کے لیے نہیں, بس ایک رشتہ ہے رکھ لو, ایسے نہیں. اللہ کو راضی کرنے, اللہ کی رضا کے لیے رشتہ رکھتے ہیں آپس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ انسان جو اگر خیرات کرے, سیدھے ہاتھ سے خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. وہ انسان, وہ مرد جس کو اگر کوئی خوبصورت عورت زنا کرنے کی دعوت دے اور کہے کہ مجھ سے اگر زنا کر لو نعوذ باللہ, تو انسان کہتا ہے, وہ مرد کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور زنا کے قریب نہیں جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان, آخری جو بتائی ہے,
وہ انسان جب وہ اللہ کو اکیلے میں یاد رکھتا ہے تو اس کے آنکھ بھر آتے ہیں. یہ وہ چند قسم کے انسان ہیں جس کو اللہ عرش کے سائے میں دیں گے, عرش کا سایہ قیامت کے دن دیں گے, اس سورج کی ہولناکیوں سے بچا دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سورج کے اوپر ہم اتنی زیادہ بات آج جو کر رہے ہیں, سورج کی موت کی جو بات کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 میں کہا کلو من علیہا فان, سب کے سب فنا ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورج کو بھی موت آ جائے گی, اور موت آئے گی تو صحیح, لیکن وہ سورج کا عذاب ہم کو کیسے ملے گا؟ آپ جانتے ہیں, یہ جو انسانوں کو ٹھہرنا ہے میدان محشر میں, جو گنہگار رہے گا, بہت غور سے سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت کا دن, یعنی حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, بس یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے, یہ وقت 1 سال, 10 سال, بڑا وقت ہے چھوٹا وقت ہے. 1 سال ٹھہرنا, ہم 2-3 گھنٹے نہیں ٹھہر سکتے. 1 سال, 20 سال, 1000 سال, ناممکنات میں سے دکھ رہے ہیں. 20,000 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اس دن 50,000 سال قیامت میں ٹھہرے رہیں گے, جب سورج اتنی قریب ہوگا. اور اب تعجب کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ انسان پگھل جائے گا, موت نہیں آئے گی. سب سے بدترین بات تو یہی ہوگی ہمارے لیے. دنیا میں اگر کوئی سلنڈر پھٹ گیا, مر گئے, آگ لگ گئی, جل گئے, تو کیا ہوگا؟ بالآخر کیا ہوگا؟ موت آئے گی. وہاں پر تو موت بھی نہیں آئے گی. یہ سب نظارے ہم کو دیکھنے ہیں. اذا الشمس کورت, اپنے آنکھوں سے ہم یہ چیز دیکھیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, یہ تو پیارے پیارے ستارے آج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے پیارے پیارے ستارے ہم کو دیے ہیں, لیکن آج ہم کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا تعارف نہیں ہے, تو ان ستاروں پر غیر غلط عقیدے بنا دیے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر؟ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے, اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اے میرے صحابہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ آج جو بارش ہوئی ہے, اس وقت بارش ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے میرے چند بندے مسلمان ہی ہیں, چند بندے کافر ہو گئے. کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بندے جنہوں نے کہا یہ جو بارش برسائی گئی ہے یہ اللہ کے رحم و کرم سے بارش ہم کو ملی ہے, جنہوں نے یہ کہا وہ مسلمان رہ گئے. جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش ایک فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی, وہ کافر ہو گئے. سورج پر ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. آج کیا ہو گیا؟ آج ماڈرنائزڈ ورژن ہے ہمارے پاس. آج آپ کو اپنا مستقبل, آپ کو اپنا ماضی یعنی آپ کا جو پاسٹ لائف ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, پریزنٹ کی آپ کو فکر نہیں ہے, آنے والے کل کی ہم کو فکر ہے. کیا ہوگا میرے ساتھ, آنے والے دنوں میں کیا ہوگا میرے ساتھ. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں معلوم کرنے, پیپرز میں پڑھتے, جانے کی کیا ضرورت ہے, پیپرز پڑھ لو. زوڈیاک سائنس آپ دیکھتے ہیں, آپ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے اس کے حساب سے آپ کو پورا بتا دیا جائے گا. آپ کی زندگی میں آنے والے دنوں میں آپ کا کوئی اپنا ہی آپ پر وار کرے گا, یقین کر لیا. استغفر اللہ. آپ جانتے ہیں یہ جو فیوچر معلوم کرنے کے آج ہم ٹرکس دیکھ رہے ہیں, کئی ہماری مسلمان بہنیں اس پر یقین کر لیتی ہیں. کئی ایسی, سینکڑوں ایسی ہیں, ہزاروں ایسی ہیں جو بس مذاق سے پڑھ لیتی ہیں. آتے ہیں ہمارے نیوز پیپرز میں جو آتے ہیں, معلوم کر لیں گے زوڈیاک سائنس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. پڑھنے میں کیا خرابی ہے بھائی, عقیدہ تو نہیں ہے ہمارا. سن لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. یہی پیارے پیارے ستارے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ان پر تم نے جو غلط عقیدہ رکھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مذاق سے, بس ایسی عقیدہ نہیں ہے, بس معلوم کر لے, ٹھیک ہے تم مئی میں پیدا ہوئی ہے, معلوم کر لو تمہاری سٹار سائن تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے, بس دیکھ رہے ہیں مذاق سے. جس نے مذاق سے اپنے فیوچر کو معلوم کرنے کی کوشش کری ان ستاروں کی مدد سے, یہ جو جھوٹی باتیں ہیں, اس کی 40 دن کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کریں گے. اور جو جان بوجھ کر یہ چیزیں پڑھتے ہیں یا اس پر عقیدہ رکھتے ہیں, اس نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری رسالت کا انکار کر دیا.
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان کہاں باقی رہے؟ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ستارے خود جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان پر ایسے عقیدے مت رکھیے، جو رکھتے ہیں ان کی سخت تنبیہ کیجیے کہیں وہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ دوسری آیت، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، غائب ہی ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور یہ 10 ماہ کی اونٹنی کو بیکار کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب تمام وحشی جانور ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے۔ تمام جانور جو آپ دیکھتے ہیں سب جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن، اللہ نے کہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ تمام جانور الگ الگ گروہ میں جمع کر دیے جائیں گے، سب کی اپنا اپنا ایک گروہ ہوگا، سب کا اپنا اپنا ایک گروپ ہوگا، یہاں تک کہ مکھیوں کو بھی جمع کیا جائے گا قیامت کے دن۔ پھر اللہ نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر موجیں مارنے لگے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 6 یہ بتائی گئی ہے، یہ آیت بتائی گئی ہے جہاں اللہ نے کہا جب یہ پہاڑ ان سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام اکابر صحابہ نے بتایا، اس سے مراد ہے قیامت کے دن یہ جو بڑے بڑے سمندر، 7 سمندر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آگ لگ جائے گی۔ جب انسان دیکھے گا سورج کا یہ عالم ہے، تارے ٹوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ، بڑے بڑے ایسے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، تو سب جائیں گے پانی کے پاس، دیکھیں گے پانی سے آگ نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں یہ قیامت کے مناظر ہیں، یہ ہم سب کو، یہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سٹیجز نہیں ہے، یہ پورے ایک ساتھ ہم کو دیکھنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ حُشِرَتْ، اور جب تمام روحیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں گی، سب کو جمع ہونا ہے، ہم سب کو جمع ہونا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے لیے تجھ کو دفن کیا گیا تھا۔ آج ہم ویمنس رائٹس کے لیے اتنی فائٹس کر رہے ہیں، اتنے نعرے لگا رہے ہیں، سوچئے اللہ نے ہم کو جینے کا کیسا حق دیا کہ قیامت کے مناظر بتاتے وقت اللہ کہہ رہے ہیں زندہ اگر بچی کو دفن کر دو گے، بچیوں کا قتل کر دو گے، اس دن قیامت میں ان ہولناکیوں میں پوچھا جائے گا۔ فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سوال کیا جائے گا لڑکی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا تیرا گناہ تھا جس کے لیے تیرا قتل کیا گیا۔ علماء اکرام ان آیتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا، اس سے مراد کون ہے؟ عرب قوم میں پہلے لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد لڑکی پیدا ہو گئی، معلوم ہو گیا، اور جیسے ہی لڑکی پیدا ہوئی، جیسے معلوم ہو گیا، 1 سال 2 سال پیدا ہوتے ہی 10 سال کی ہوتے ہی اس کو دفنا دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں، لڑکی کو پوچھنے کا مطلب کیا ہوا؟ لڑکی نے کوئی جرم نہیں کیا، جس پر جرم ہوا اس کو سوال کیا جا رہا ہے، گویا کہ جو مجرم ہے اس کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تو لڑکی سے ہم نے پوچھ لیا، اب تمہاری خیر نہیں، تم پر عذاب ہی عذاب طے ہے۔ میری بہنوں، آج ہم کون سے وقت میں جی رہے ہیں؟ کئی ہمارے خود مسلمان بنے، آپ یہاں پر ہم جتنے بیٹھے، ہمارے دلوں میں کتنے ایسے پیارے پیارے رائے اور مشورے، ہمارے اندر کتنی پیاری ایڈوائسز بیٹھی ہوں گی، کیسے ہم خیالات رکھتے ہوں گے کہ اگر ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، الحمدللہ، مبارک آپ کو بہت بہت، کیا یہ نظریہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ انڈیا کی رپورٹ بتاتی ہے، BBC کی رپورٹ بتاتی ہے، سالانہ انڈیا میں 5 لاکھ بچوں کو ماں کے رحم میں ہی مارا جا رہا ہے، یا پیدا ہونے کے بعد مارا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک منیمم رپورٹ ہے، یہ ابھی کتنے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم اتنے آج ایڈوانس ہو گئے، بچی پیدا ہونے تک انتظار نہیں کریں گے، جیسے معلوم ہو گیا مار دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، قیامت کے مناظر بتاتے ہوئے بتایا لڑکی کی کتنی اہمیت ہے، قتل ایسے نہیں کر سکتے اپنی بچی کا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پانی کے بارے میں بتایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الصُّحُفُ
कुशितत, और जब तमाम आमाल नामे खोल दिए जाएंगे, जो जो हम करते थे मेरा आपका हर एक के, जो राई के दाने के बराबर नेकी करते हैं, बुराई करते, कैसे लगता है हमको? जैसे एक मेडिकल रिपोर्ट मिल गई, आपका हीमोग्लोबिन ये है, हीमोग्लोबिन लेवल ये है आपका, ये आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, ऐसे अमल नामे ये दिए जाएंगे। हमने क्या समझा है कुरान को? हमारा अकीदा सहाबा की तरह क्यों नहीं है? बस एक तोते की तरह पढ़ते हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। आमाल नामे जो दिए जाएंगे इस पर सहाबा के रोंगटे खड़े होते, आज हमारे नहीं हो रहे। सोचिए, जो कुछ हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं सब के सब हमारे आंखों के सामने होंगे। इस आयत के बारे में क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ इंसान, अल्लाह ने कहा कि आमाल के दफ्तर खोल दिए जाएंगे, तुम्हारे तमाम जो कुछ तुम करते हो सामने तुम्हारे बता दिया जाएगा। तो जो कुछ तुमने इस दुनिया में लिखवाया था, डिक्टेट करवाया था, जैसा हमने कुछ किया फरिश्तों ने लिख लिया, जो कुछ तुमने लिखाया वो खुद तुमको दे दिया जाएगा, तो अपना अपना हिसाब कर लो। फिर अल्लाह ने कहा वइज़ा समाउ कुशितत, और जब आसमान को फाड़ दिया जाएगा, वइज़ल जहीम सुइरत, और जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। पहले से जहन्नम इतनी भड़की हुई है, क़यामत के दिन और भड़काई जाएगी। वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त, जन्नत जन्नतियों के करीब लाई जाएगी। अल्लाह ने इन 13 आयतों के बाद कहा आलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, हर इंसान को इल्म हो जाएगा जो कुछ वो करता था। 14 आयतें बहनों आप लोग गौर कीजिए, 14 आयतें आज हमने सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आज हमारी ईमान की कैफियत अलग हो रही है। क्यों आज हम इससे जुड़ने की कोशिश नहीं करते, ताकि हर बार इसी कैफियत में हम रहें इंशाअल्लाह। 14 आयतों के बाद आयत नंबर 15 से 18 तक आप देखेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा ला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल खुन्नस वल लैली इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तलफ़्फ़स। 4 आयतों में अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कसम खाता हूं उन सितारों की जो रात को आते हैं और दिन को गायब हो जाते हैं, और कसम खाता हूं उस रात की जो चली जाती है, कसम खाता हूं सुबह की जो आ जाती है। अल्लाह सुबह शाम की कसम खा रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हान तआला आगे फरमाते हैं इन्नहु लक़ौलुन रसूलुन करीम, ये कौल हमने एक बड़े करीम करम, जिस पर अल्लाह का करम हुआ, ऐसे रसूल को दिया है। इस आयत में अल्लाह सुब्हान तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला अपनी एक अजीम मखलूक जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम 600 पर वाले सबसे बड़े अल्लाह के फरिश्ते, जिसको जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूरा आसमान भर चुका था, जो अल्लाह से ऐसे डरते हैं जैसे कि एक छोटी चिड़िया ठंडे पानी पर अगर छोड़ दी गई तो कैसे कांपती है, वैसे अल्लाह से डरते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे अपनी मखलूक की तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा इन्नहु लक़ौलुन रसूलुन करीम, हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास एक प्यारे पैगंबर, एक रसूल, एक मैसेंजर के तौर पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मेरे कलाम के साथ भेजा। ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शिल मकीन, और ये बड़े क़ुव्वत वाले हैं किसके नज़दीक? अर्श, जो अर्श वाले जो अल्लाह हैं उनके नज़दीक आला मुकाम पर है। और ये वो फरिश्ते हैं अल्लाह सुब्हान तआला के जो अमानतदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार है, अल अमीन as-सादिक है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमानतदार फरिश्ते को चुना माशाअल्लाह। और फिर आयत नंबर 20-21 से आप पढ़ते हुए आएंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बताया? जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह 40 साल की जिंदगी जब नबूवत से पहले आपने देखा होगा, कुफ्फार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन as-सादिक पुकारते हैं, बड़े अमानतदार, हमेशा सच बोलने वाले, मजाक से भी झूठ नहीं बोलते। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुई, ये तो नहीं कह सकते कि झूठ बोल रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते कि अमानत में खयानत करे, जो दिल में आए कह रहे नऊज़ बिल्लाह। तो ये मक्के के चंद लोग कहने लगे कि दीवाने हो गए हैं, नऊज़ बिल्लाह।
کوئی اور دوسرا کلیم کر ہی نہیں سکتے، تو کہہ دیا دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ آج آپ بھی دیکھیے، آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی ہماری مسلمان بہن، کوئی ہمارا مسلمان بھائی اگر اپنی 20-25 سال کی زندگی میں ہر قسم کا آوارہ پن کرے، ماں باپ کا فرما بردار، بڑا نیک بچہ ہے، وہی بچہ یا بچی قرآن سے جڑنے کی جد و جہد کرے، دیوانی ہو گئی ہے۔ خود ہمارے مسلمان، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بڑے یہ بات کہتے ہیں، کئی ایسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک رواج دنیا کا چل رہا ہے کہ جیسے ہی آپ اسلام کے اور قریب جاتے ہیں، آپ کے اپنے یا آپ کے غیر آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو کیا کہہ دیا ان کفار مکہ نے؟ دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ، مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا صَاحِبَكُمْ بِمَجْنُونٍ، تمہارے یہ جو صاحب ہے، تمہارے یہ جو رفیق ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ بہت پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے پیارے بندے ہیں۔ اور اس پیاری ذات مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بڑے صاف طور پر آسمان میں دیکھا۔ یہ سورہ تکویر کی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کھلے طور پر اصلی شکل میں دیکھا۔ اسی آیت کے بارے میں مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہماری ماں ام المومنین سے پوچھا، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ کیا سوال کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریاکشن کیا ہے آپ دیکھیے۔ کہتی ہیں، ہماری پیاری ماں کہتی ہیں کہ اے مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں بتائیے اے میری امت کی ماں، ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ جس نے یہ کہا وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اب کلیریفیکیشن چاہیے۔ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ تکویر کی اس آیت میں اللہ نے خود تو کہا ہے کہ جب انہوں نے ان کو دیکھا ہے بڑے صاف طور پر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سورہ تکویر کی آیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تک پہنچا دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فرض ہے، جو کچھ اس قرآن میں اس کو چھپائیے مت، سب کو اس کی تعلیم عام کریے، سب انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ قرآن شیطان کا قول نہیں ہے۔ ان آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، أَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیسا سوال ہے آپ جانتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، کوئی ایک لڑکا ہے، دن رات اپنی برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے اب آپ مرنے کو ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ کیوں آج اتنے آوارہ پن میں ہو؟ کیوں اللہ رسول سے دوری اختیار کر رہے ہو؟ ہوتا ہے کئی بار ہم کہتے ہیں کہاں جا رہی بھائی آپ کی زندگی، کہاں جا رہی بیٹے آپ کی زندگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں أَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ پھر اللہ نے کہا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو ذکر العالمین دے کر بھیجا۔ یہ قرآن، یہ ذکر، یہ ہدایت، یہ نصیحت، یہ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا بنا کر صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے بھیجا۔ اللہ آگے کہتے ہیں یہ ہدایت، ذکر کس کے لیے ہے؟ جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، جیسے کہ ہر ہمارے درس میں ہم ماشاءاللہ قرآن سے جڑنے پر ابھار رہے ہیں، آپ لوگ سوچئے جو اس ذکر سے دور ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ٹھنڈے دل سے امانت داری سے اپنا اپنا محاسبہ کیجئے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آپ جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 126 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّهُ مَعِيشَةٍ ضَنْكَ. کیا کہا اللہ نے؟ جو کوئی میرے اس ذکر سے دوری اختیار کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ صبح تھوڑی پڑھ لی، رکھ دیا، پھر بعد میں عمل کرنا ہی نہیں چاہتے ہم اس کے اوپر. بہت غور سے سنیے، اللہ کی وارننگ ہے یہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو کوئی میرے ذکر سے دوری اختیار کرے گا ان کی زندگی کو میں تنگ بنا دوں گا، ان کی زندگی میں ڈپریشن لاؤں گا، ان کی زندگی میں ایک ڈپریس لائف ان کو دے دوں گا. کیا ہو رہا ہے آج؟ بڑے بڑے گھر ہیں ہمارے، گاڑی، ہر چیز ہے، جو ہم کو چاہیے ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، سب ہے. جو نہیں ہے وہ ہے سکون. ہر چیز ہے، پھر رات کو نیند نہیں آتی. ہر چیز ہے، پھر نیند کی گولیاں کھا کر آج ہم سوتے ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیجیے آپ دنیا میں، ایٹ رینڈم کسی سے پوچھ لیجیے، بہن آپ خوش ہیں؟ کیا آپ خوش ہیں؟ ہاں الحمدللہ. نہیں، ایک یہ تکلیف ہے، نہیں یہ تکلیف ہے. اللہ کی کیا آزمائش ہے، اللہ کو معلوم. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم بیچارے ہیں بول کر نہیں. صحابہ صحابیات پر جو مصیبت آئی وہ دین کے خاطر آئی. آج ہم دنیا کے خاطر یہ مصیبتوں میں ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے دور ہیں. انہی آیات میں، سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں اللہ ان کو معیشت ضنکا، بڑی ڈپریسڈ لائف دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو اللہ اندھے اٹھائیں گے. اب ابھی قیامت کے منظر کو سوچیں. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سعرت. پہاڑوں کو، زمین کو، یہ پورا سمندر آپ کا آگ بن جائے گا. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اندھے. اللہ اندھا اٹھائے گا قیامت کے دن جو اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو اس کو اللہ نے اندھا اٹھایا قیامت میں، وہ اللہ سے پوچھے گا اے اللہ میں اس دنیا میں دیکھتا تھا، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے، یہی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ کہیں گے کیا تم کو میری نشانیاں نہیں معلوم تھی؟ تم اس کو بھول گئے، آج میں تم کو بھولتا ہوں. اللہ بھول نہیں سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری طرف توجہ بھی، ہم اس کے قابل بھی نہیں رہیں گے توجہ دینے کا. اللہ ہماری حفاظت کرے. یہی بات دیکھیے آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 72، اس کو ضرور پڑھیے. اللہ نے کہا جو اس دنیا میں اندھے رہے، اندھے مطلب آنکھوں کے اندھے نہیں، قرآن معلوم ہے، پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. اندھے ٹھیک ہے، اب آج عمل نہیں کر سکتے. جو اس قرآن سے اندھے ہیں، جو اس دنیا میں اندھے ہیں، دین سے دور ہیں، قیامت میں وہ اندھے ہوں گے اور وہ بہت بڑی گمراہی میں ہوں گے. تو ان تمام آپ قیامت کے مناظر کو سوچئے میری بہنوں. اور آج کا عنوان ہمارا مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں آپ کو وہ حدیث نہ سنا دوں جس سے کہ ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کے مناظر کا یہ نتیجہ کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2434، 2434. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید الناس الی یوم القیامہ، میں تم سب کا سردار رہوں گا قیامت کے دن. سوچیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قیامت تک سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب ہیں ماشاءاللہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمام انسانوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک. اور صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں سردار کیوں رہوں گا قیامت کے دن؟ صحابہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ قیامت کا منظر شاید ہم سب جانتے ہیں لیکن اس بات پر ہو سکتا ہے زیادہ غور نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمام انسان میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، کتنے سال ٹھہرنا ہے میدان محشر میں؟ 50,000 سال. اور مومن کے لیے وقفہ کیا ہوگا آپ جانتے ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ظہر سے عصر تک کا وقت ہوگا. اللہ ہم کو ان میں بنا دیجیے. اعمال ویسے کرنا ہے، پھر اعمال اچھے کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح کریں گے تو اللہ ہم کو ان میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان ہولناکیوں میں انسان اتنا پریشان ہو جائے گا کہ اللہ کے پیارے یہ جو ہم سب بندے ہیں
آپس میں گفتگو کر کر کہیں گے کہ کیوں نہ ہم کسی کے پاس جا کر کہیں کہ اللہ کے پاس شفاعت کیجیے ہماری، کہ حساب کتاب کے قریب لائیں. کیونکہ وہ ایسی ہولناکیاں ہوں گی میری بہنوں کہ اس دن انسان کہے گا کاش میرا کچھ بھی فیصلہ ہو جائے، اللہ جنت دے یا جہنم دے لیکن یہاں سے مجھ کو نکالے. اتنی ہولناکیاں ہوگی. اس میں تمام انسان بھاگ کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کیا کہیں گے آدم علیہ السلام سے؟ ہم سب جانتے ہیں. اے آدم علیہ السلام، آپ وہ ہیں، اب ہم سب کے باپ ہیں، اب ہم سب کے والد ہیں. آپ وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. کیا آپ نہیں دیکھتے آج ہم کس حال میں ہیں؟ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کیجیے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں آج اللہ ایسے غضب میں ہے، آج اللہ ایسے غصے میں ہے، نہ ایسا پہلے غضب اللہ کو پہلے تھا، نہ آج کے بعد کبھی رہے گا. کیا کہا آدم علیہ السلام نے؟ نفسی نفسی نفسی. میں آج اپنی سوچتا ہوں، اپنی نفس کی سوچتا ہوں، اپنی نفس کی سوچتا ہوں، اپنی نفس. میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کے پاس گئے. کیا کہا؟ اے نوح علیہ السلام، آپ تو سب سے پہلے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا. آپ دیکھتے ہیں آج ہم کون سی حالت میں ہیں. اللہ کے پاس شفاعت کریے کہ حساب کتاب کے دن کو ہم تک قریب لائیں. نوح علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں آج اللہ ایسا غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے غصے میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی رہے گا. نفسی نفسی نفسی. آج میں صرف اپنا سوچتا ہوں، آج میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں، آج میں صرف اپنا سوچتا ہوں. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی، کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان بھاگ کر جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں آج ہم کون سی حالت میں ہیں یہاں پر، کیوں نہ آپ اللہ کے پاس ہمارے لیے شفاعت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی چیز کے لیے آج میں یہاں ہوں. سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ سے اجازت مانگ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ایسے نام اور صفات بتاتے ہیں جو اللہ نے پہلے کسی کو نہیں سکھائے، کسی کو نہیں معلوم. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، جس کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں کریے، آج آپ کی شفاعت قبول ہوگی. سوچئے میری بہنوں، آدم علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی، میری نفس. وہ کیسی ہولناکی ہے؟ ماں بچوں سے دور بھاگے گی، یہ سوچے گی کہ شاید میرے بچے جہنم میں چلے جائیں. بڑے بڑے انبیاء انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے. آدم علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی. نوح علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی، اپنی نفس کا سوچا. یوسف علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی نفسی. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی. اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. وہ کیسا سنہرا موقع اللہ نے دیا، اس وقت اپنے لیے بھی شفاعت نہیں کی، بس کہا اے اللہ میری امت. آج ہمارے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. عمل کرنے کی بات آئی، عمل سے آج ہم دور ہیں. اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں کہا ہم نے تمہارے درمیان ایسے رسول کو بھیجا ہے کہ تمہاری تکلیف رسول سے دیکھی نہیں جاتی، وہ تمہارے لیے رفیق ہے، وہ تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے آج آپ اور میں پیچھے ہو رہے ہیں. کیوں ہم سامنے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کیوں نہیں مانتے بلغ عنی ولو آیا؟ ایک آیت تو ہم سب کو معلوم ہے، کیوں وہ آیت دوسروں تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد قرآن کو بتانا تھا، قرآن کو عام کرنا تھا. اس قرآن جو آج ہمارے گھروں میں ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھائی، بنڈے کھائے، مار کھائی، خون نکل گیا اتنے پیارے شریر سے، اتنے پیارے جسم سے.
اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنی دنیا میں. تو میری بہنوں، اس سورے پر آپ غور کیجئے، اس قیامت کے منظر کو سوچئے. ان ہولناکیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کر رہے ہیں. کیوں آج ہم جھوٹے ہیں کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے ہیں، اللہ کو بہت چاہتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں؟ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا. ان اللہ لا يحب الکافرین، اور اللہ کافر سے محبت نہیں کرتا. تو آج ہم میں کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ کافر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو وقت اب آ گیا ہے، ابھی بھی ہماری حیات ہیں، قیامت کا منظر ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. کیوں نہ اس کو تصور میں رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو اس قرآن کے قریب انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنے درس قرآن کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میرے آج کی اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کڑی نمبر 2. ہم سب انشاءاللہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے والے ہیں، تاکہ اس سیرت کا اثر ہم سب کی زندگیوں میں ہوں، اور جو لعنتی حالت میں ہم یعنی امتی مسلمہ ہیں اس لعنتی حالت سے ہم باہر آ جائے اور اسلام کی مکمل تعلیم کو اپنا کر اس پر عمل کرنے والا بن جائے انشاءاللہ. پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی اہمیت اور سیکھنے کا مقصد بتایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو چند عقیدے کی اہم باتیں ہیں وہ بتائی تھی. اور آج انشاءاللہ میں آپ سب کو کچھ اہم باتیں بتانے والی ہوں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھنی ہے. آپ لوگ تعجب کریں گے کہ کئی مسلمان آج بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ دین اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تبلیغ اس زمین پر کرتے تھے وہ ایک نیا مذہب ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں گے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال پہلے آئے تو وہ کہیں گے 1400 سال یا 1500 سال پہلے. وہی آپ عیسیٰ علیہ السلام کا پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ 2015 سال پہلے آئے تھے. اور اسی طرح اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ شاید 3500 سال پہلے آئے. تو اسی طریقے سے لوگوں کا، کئی مسلمانوں کا سوچنا ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بعد میں آئے تو دین اسلام ایک نیا مذہب ہے اور باقی کے تمام مذاہب جو ہے وہ پرانے مذاہب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کیا وہ نیا دین تھا یا یہ وہی دین تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا، جو کہ سب سے پہلے انسان تھے؟ جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول تھے
یا پھر صرف مسلمانوں کے لیے رسول تھے؟ اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول تھے، تو پھر آپ لوگ جان لیجئے کہ آپ کا اور میرا، ہم سب مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے، یعنی ہم پر فرض اور لازم ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہودی یا عیسائی یہ بول دے کہ آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نیا دین لائے ہیں جو کہ صرف 1400 سال پہلے آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تو اتنا پہلے آئے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بعد میں آ کر کچھ نئی باتیں بتا کر یہ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ تو ہم پر یہ لازم ہے میری بہنوں کہ ہم ان کو صحیح علم دیں، ہم ان کو بتائیں کہ یہ دین اسلام کیا ہے، اور یہ ساری معلومات ہم کو جاننا ہم پر لازم ہے۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آنے والے ہفتوں میں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلو آپ سب کے سامنے رکھوں جو ہمیں بہت کم سننے میں آتا ہے، وہ باتیں آپ کو بتاؤں جو آپ لوگ نے شاید پہلے نہیں سنی ہوں۔ ہمارے پاس دراصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی غلط معنی لیا جاتا ہے۔ ہم جہاں پر بھی بچپن سے جبھی بھی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے آئے ہیں تو ہم کو یہی سنایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مسکراتے تھے، اس طرح سے بیٹھتے تھے، اس طرح سے چلتے تھے۔ تو آپ لوگ میری بہنوں ٹھنڈے دماغ سے اس بات کا اندازہ لگائیے اور بتائیے کہ اگر ہم سب، آپ اور میں، ہم اگر چاہتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہلیری کلنٹن جو US پریسیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے مل کر انہیں اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر انہیں متاثر کر انہیں اسلام میں داخل کر لیں، تو آپ بتائیے کہ اگر آپ ان سے مل کر یہ کہیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں اور وہ ایسے چلتے ہیں اور وہ ایسے مسکراتے ہیں، اس طرح وہ بیٹھتے ہیں، اس طرح وہ بال جماتے ہیں، لہٰذا ہلیری کلنٹن جی آپ اسلام قبول کر لیجیے، تو آپ کے حساب سے وہ کیا کرے گی؟ وہ صرف یہ سمجھے گی کہ ہم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور وہ ہمیں باہر نکال دے گی۔ ہم یہ کون سا سیرت کا پہلو بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں میری بہنوں کہ جس کے ذریعے ہم ایک غیر مسلمان کو ہمارے اتنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف تک نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ ساری سیرت کی باتیں جو میں نے ابھی کہی کہ نبی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ میں جانوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، تاکہ ان سارے چیزوں پر میں عمل کروں اور ان ساری باتیں معلوم کروں۔ لیکن میری بہنوں یہ ساری باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس زمین پر منوانے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی ایک غلط فہمی، جو اکثر مسلمانوں کو جو غلط فہمی ہے وہ دور کر دیتی ہوں، اور یہ بات واضح کر دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر آپ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ دین اللہ کے پاس صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، ہم سب کے خیال میں اکثر ایک سوال آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نہیں بھیجا اس دنیا میں، تو پھر اتنے سارے مذاہب کیسے آ گئے؟ تو اس سوال کا جواب الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 میں دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے نہیں پیدا کیا کسی بھی انسان کو سوائے اس عقیدے پہ لا الہ الا اللہ، یعنی ہر انسان کو اللہ نے اسی عقیدے پر پیدا کیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب کبھی انسانوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو جاتے، حرام اور حلال پر بحث ہو جاتی،
جائز اور ناجائز صحیح اور غلط پر بحث ہو جاتی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم کی ہدایت دینے کے لیے ان کے درمیان میں سے نبیوں کو چنتے اور ان کو بھیجتے اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی یہ تعلیم ان لوگوں کو دیتے ہیں تو ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہی فسادی ہوتے ہیں، وہ اللہ پر، اللہ کے نبی پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ انہیں گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کو ہدایت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو اپنے خیالوں کو، اپنے خواہشوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے حکم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ویسے لوگ اپنے مذہب بنا لیتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں پھیلتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اسلام کے اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو شخص اللہ کے احکامات آنے کے بعد وہ کوئی اف نہیں کرتا، کوئی اپنی ریزننگ نہیں لگاتا، کچھ نہیں کرتا، صرف اپنی پوری مرضی سے، اپنی سلامتی سے وہ اس پر عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ وہ صرف کہتا ہے سمعنا و اطعنا۔ سارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے سامنے اللہ کی بات آ جاتی ہے تو وہ فوراً ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں یہ اعلان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا، یعنی دین کو مکمل کر دیا۔ تو اکثر جب ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بنانے کے بعد سے جو تعلیم تھی وہ مکمل ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اسلام کی تعلیم تھی وہ اس دن مکمل ہو گئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کوئی دوسرے نبی کو بھیجنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو کچھ نعمتیں تھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک، ان سب کا ذکر جو کچھ ہم دینے والے تھے ہم نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اسلام کے ہم اپنے بندوں سے کوئی چیز قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 یعنی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بہت ہی واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں روز آخرت میں، میدان محشر میں، کوئی بھی ایسا شخص میرے سامنے آئے جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب پر عمل کرتا تھا تو وہ ہرگز میرے پاس قبول نہیں ہوگا، اور وہ قیامت میں بہت ہی بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اصل مقصد تھا کہ لوگوں کو بتانا اسلام کیا ہے، لوگوں کو بتانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، محبت اپنے بندوں سے کیسی ہے، یہ جو سیرت کا اصل مقصد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وہ ہمارے سینوں میں ڈال دے، اور جو ہماری زندگی بچی ہوئی ہے ہم اس میں وہ سیرت پر عمل کرنے والے بن جائے، اور اسی کوشش میں اللہ ہم سب کو موت دے دے تاکہ ہم اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کر لیں انشاءاللہ۔ اسی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔